السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم میرے دینی بھائیوں اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دین کی باتیں سننے اور ایک سیریز زندگی کے اہم اسباق یہ سننے کا موقع دیا۔ لگ بھگ اس کی آج آخری کھڑی ہے، یعنی آخری درس ہے یہ اس کتاب کا، زندگی کے اہم اسباق کا۔ زندگی کے اہم اسباق میرے اور آپ کے لیے بڑا فضل ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے اس دینی مجلسوں میں شامل نہیں ہو پاتے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کے پاس جاتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی غلاظت استعمال کرتے ہیں، اور ایسے نہ جانے کیا کیا ان کے کام، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے اندر ایسے ایسے بزی کر دیا، ان کے اندر شوق نہ ہونے کی وجہ سے، دین سیکھنے کا شوق نہ ہونے کی وجہ سے، نہ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کسی کو کسی کی طرف راغب کر دیتا ہے، یعنی مگن کر دیتا، بزی کر دیتا۔ اللہ نے ہمارے کو فضل دیا کہ ہمیں کچھ دین کی باتیں سیکھیں اور یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو زندگی کو جیسے اسلام نے سکھایا بتلایا اس طریقے کے مطابق چلانے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اب آئیے، ہمارا جو پورا بالکل 17واں سبق یا آخری سبق، آخری 2 سبق باقی ہیں ہمارے، تو آج کا جو پہلا سبق ہے شرک سے بچنا۔ شرک اور شرک جیسے گناہ، بہت سارے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جن کو ہم بولتے ہیں۔ گناہ 2 طرح کے ہیں، کیا کیا؟ ایک کبیرہ گناہ، ایک صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ بولے تو بہت بڑے گناہ، صغیرہ گناہ بولے تو چھوٹے گناہ۔ چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے نیکیوں کے مقابلے میں، جیسے وضو ہم کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں ہاتھ سے، منہ سے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، شرط ہے، اللہ سے ضرور گڑ گڑانا ہے، توبہ و استغفار ضرور کرنا ہے۔ تو شرک کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، تم بڑے 7 ہلاک کرنے والے چیزوں سے بچو۔ کیا کہیں گے؟ الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وعقوق الوالدین، شروع میں ہی گیا۔ تو یہ پورے 7 چیزیں ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ کیا کیا بولے تو شرک کرنا بہت بڑا گناہ، سب سے بڑا ہلاک کرنے والا، سب سے بڑا برباد کرنے والا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جادو کے بعد ماں باپ کی نافرمانی، سود کھانا، اور اسی طرح قتل کرنا، ناحق قتل کرنا کسی کا، اور چھوٹے بچوں کو زندہ گاڑ دینا، یا عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگانا، اور بزدلی دکھانا، اسلام کے اندر بھاگ جانا یا بزدلی دکھانا۔ ایسے اور بھی ہیں، یہ 7 اس نے ہلاک کرنے والی چیزیں، اور بھی بہت سارے ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کو ذکر کیا، اجتنبوا السبع الموبقات بول کر، جن کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور شرک سے جڑے جتنے بھی چیزیں، تاگا باندھنا، یہ ساری چیزیں، وہ گٹو لگا لینا، کلیاں کو، چھوٹے بچوں کو کیا کرتی؟ ٹیکا داغ لگاتی، داغ نہیں، وہ ٹپکا لگاتی، کاجل لگاتی، اور پیر کے نیچے بھی لگاتی۔ کئی کو بولے تو کسی کی وجہ سے بیماری آ جاتی ہے، نظر کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، ایسا سب، یہ سب بھی کیا بولے تو شیطان کا چال ہے، شیطان کی یہ وسوسہ اور شرک کے راستے ہیں، یہ سب، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے بعد اور بھی جو کبیرہ گناہ ہیں، جن میں والدین کی نافرمانی ہے۔ بچوں کے لیے والدین بہت بڑی غنیمت ہے، اور والدین بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے۔ تو والدین کی نافرمانی سے بچنا، ماں باپ کو دکھانے سے، دل دکھانے سے۔ اگر ماں باپ ناراض نہیں ہوئے تو اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض نہیں ہوئے تو ہماری زندگی سکون سے چلتی
بالکل نہیں چلتی. اسی لیے ماں باپ کو کبھی بھی خوش رکھنا ہے. ہاں ماں باپ اگر گناہ کا حکم دے رہے تو نہیں کرنا ہے. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں چلتی. اللہ کی نافرمانی میں کوئی حکم دے کہ نافرمانی کرو تو اللہ کی نافرمانی ہے بولے تو ہمیں نہیں سننا ہے. ماں باپ بول رہے نا تاگا باندھنے کے لیے تو فوراً باندھ دینا نہیں ہے. شرک ہے تو بتانا ہے یہ شرک ہے, یہ نہیں کرنا ہے اور نہیں کروں گا, اس طرح سے. تو والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ. اسی طرح بدسلوکی, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی توڑنا, قطع رحمی جسے بولتے ہیں, رشتوں کو توڑنا, رشتہ داری کے اندر خاص طور سے رشتوں کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور جیسے بھی ہمیں آس پاس دیکھتے ہیں مسلمان ہیں, آپس میں مسلمان ہونے کے ناطے رشتہ ہے, ایمانی رشتہ ہوتا ہے, تو ان رشتوں کو توڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. پھر جھوٹی گواہی دینا, کوئی بولے ہاں بولا نہیں میں صحیح بول, ایسا بولے تو نہیں بولا رہا تو بھی بولنا. جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسمیں کھا کے بولنا, ہاں قسم سے بولا نہیں رہتا, ہوا نہیں رہتا, قسم سے کرا نہیں بولتا مگر کیا نہیں رہتا. تو جھوٹی قسمیں کھانا اور جھوٹی گواہی دینا یہ ایمان کی شان نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یزرون والذین لا یشهدون الزور الا مروا باللغو مروا کراما. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں تو وہ جھوٹی گواہی, جھوٹی باتوں سے وہ اتنا دور رہتے ہیں کہ بہت دور رہتے ہیں, احترام سے وہ نکل جاتے ہیں, یعنی باز رہتے ہیں, دور رہتے ہیں. لا یشهدون الزور یعنی جھوٹی گواہی وہ نہیں دیتے ایمان والے جتنے بھی ہیں. تو اسی طرح کسی کی جان, مال, اس کا حق, اس کی عزت, اس کے آبرو کے اوپر زیادتی کرنا. کسی اور کا مال ہے تو ہمیں زیادتی نہیں کرنا ہے, زیادتی اس کی عزت کے اوپر زیادتی نہیں کرنا ہے, غیبت نہیں کرنا ہے, چغل خوری نہیں کرنا ہے, کسی کا گلہ گالے سے نہیں بیٹھنا ہے, کسی کے پیچھے ٹوہ میں نہیں لگنا ہے, حسد نہیں کرنا ہے. یہ سارے چیزیں کیا بولے تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں, کبیرہ گناہ ہیں. یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. ایک واقعہ میں زیادتی کے بارے میں بات آئی تو ایک واقعہ یاد آیا. ایک آدمی جو بڑا مالدار تھا مچھی پکڑنے والے کے پاس گیا. مچھی انہیں پکڑ کے, مچھی پکڑنے والا تھا تو پکڑ کے جب لے جا رہا تھا تو اس کے پاس ایک مالدار آدمی آیا اور پہلوان بھی تھا. زور و زبردستی سے کہا کہ مچھی مجھے ہونا ہے, کھینچ کے زبردستی لے گیا. لے جانے کے بعد پکا کے کھایا آرام سے. کھانے کے بعد اسے کچھ بیماری ہوئی, تکلیف ہوئی. تو مچھی جب لے جا رہا تھا تو مچھی لے جاتے وقت مچھی کاٹی اسے ہاتھ, کتری, مچھی کا جو دانتوں سے کاٹ تھا وہ تھوڑا تھا زخم, تو انہیں تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی اسے. تو بیچارہ گیا ڈاکٹر کے پاس. جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ یہ انگلی پوری شل ہو گئی ہے, اسے کاٹنا پڑتا, اگر یہ نہیں کاٹیں گے تو پورا ہاتھ تمہارا گندا ہو جاتا ہے اور گندگی کی وجہ سے پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا, اس لیے انگلی ابھی کاٹنا. تو انگلی کٹ کے آیا, پٹی باندھا. زیرے دنوں کے بعد آیا, ڈاکٹر بولا تھوڑے دن کے بعد آؤ. زیرے دنوں کے بعد گیا تو پھر پورا پٹی بندھی تھی, کھولے پٹی, تو زخم ایسے ہی تازہ, کچھ بھی سوکھا نہیں اور بھی بڑھ رہا. اور بڑھنے کو دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا کہ ہتھیلی کاٹنا آپ تمہارا, یہ ہتھیلی اگر نہیں کاٹے بولے تو پورے ہاتھ کو سیج جاتا اور پورا ہاتھ رس ہو جاتا ہے, یعنی شل ہو جاتا پورا ہاتھ. وہ ہاتھ کاٹنے سے پہلے یہ ہتھیلی کاٹ لو. تو ہتھیلی پوری کاٹنا پڑا, پھر پٹی بندھا. زیرے دنوں کے بعد آؤ بولا, پھر تھوڑے دنوں کے بعد زخم تازہ, پھر کچا ہے ایسے اور بڑھ رہا. تو اس نے کہا کونی تک کاٹو, کونی تک کاٹنا پڑتا تمہارا. بیچارہ پھر تھوڑے دن کے بعد گیا, وہ بھی کاٹے تو زخم ویسے ہی کچا ہے, پورا ہاتھ کاٹنا پڑا. اس کے بعد بولا ارے کیا تو غلطی تو نہیں کیا, ایسی گناہ ایسی بددعا کسی کی نہیں لیا کیا, پوچھا ڈاکٹر. تو بیچارہ بہت سوچا. کئی دن پہلے اسے یاد آیا کہ جب مچھی میں زبردستی کسی کے پاس سے ہڑپ کر رہا تھا تو وہ واقعہ یاد کرا. فوراً بھاگا, جا کے اسے پوچھا کہ بھائی جادو تو نہیں کرا تو, کیا منتر چھو منتر کرا گیا میرے اوپر کہ اس طرح میرا پورا زخم ہو گیا, ہاتھ پورا کاٹنا پڑا مجھے. تو بیچارہ بولتا میں کچھ منتر جادو کیا بھی نہیں جانتا, میں بھوکا تھا, میرے بچے بھوکے تھے, بیوی بھوکی تھی, کھلانے کے لیے میں لے جا رہا تھا, تیری زبردستی پر میں ہار گیا, میں آ گیا ایسے ہی بھوکے ہی ایسے ہی رہ گئے. دل کی آہ تھی وہ, اللہ سن لیا, سزا دینے والا اللہ ہے. تو یہ بات معلوم ہوا تو فوراً وہ اس سے معافی مانگا, بہت تڑپایا. تو بہرحال بتانے کے بعد کیا تھی بولے تو کسی کے مال کے بارے میں, کسی کی عزت اور آبرو کے اوپر ہمیں زیادتی کرنا, زور کرنا, یہ ہمارا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ
سخت سے سخت سزا دیتا ہے، وہ سزائیں دیکھو ایسے دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور اسی طرح نشہ والی چیزیں، نشہ آور چیزیں، شراب ہے نشے کی چیز، اور تمباکو کھانا، تمباکو کا استعمال کرنا نشے کی چیز ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑے گناہ۔ اور اسی طرح جوا کھیلنا، جوا کھیلنا بولے تو بازی لگانا، کون جتنی کیا دیکھیں گے، چپکے کون جتنی ہے، ہاں مقابلہ کرنا اچھی چیز ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القوت فی الرمی، ان القوت فی الرمی، بولے تو تیر اندازی میں، نشانہ لگانے میں طاقت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی خود لگاتے تھے، تیر بازی سکھاتے تھے، دوڑ کا مقابلہ کراتے تھے، گھوڑوں کا دوڑ اور اونٹوں کا دوڑ، خود اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ جنگل کے اندر جب سفر میں تھے تو راستے میں دوڑ کا مقابلہ کیے، یعنی اس طرح سے ہمیں کر سکتے ہیں، مقابلے کرانا یہ اچھی چیز ہے۔ ایسی بازی لگانا جو تو کی میں کی دیکھیں گے، یہ ناجائز ہے۔ یہ اسے جوا کھیلنا جس میں جوے کی بات آتی ہے، شطرنج کھیلتے ہیں جوے کا جیسا ہے وہ بھی، تو یہ تمام کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبق، بلکہ ہماری کتاب کا آخری سبق، زندگی کے اہم اسباق میں میت کی تجہیز اور تکفین۔ میت کی تجہیز بولے تو اسے کفن دفن دینا، اور اس کا نماز جنازہ کے جو بھی مسائل ہیں اور قبر کے اندر ڈالنے کے جو بھی مسائل ہیں، سب مسائل اس سبق کے اندر شیخ موصوف عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جمع کیے ہیں، نقل کیے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، جب کوئی بیمار ہوا، سخت بیمار ہے، بہت زیادہ بیماری ہے، اب بیماری کے بعد اسے دوبارہ صحت میں آنا یا ٹھیک ہونا نہیں نظر آتا، تو اس ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا ہے، تلقین دینا ہے لا الہ الا اللہ کی حدیث ہے، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کیا معنی کہ اس کا معنی یہ کہ تم تلقین کرو، بیمار جو سخت بیماری جس کے اندر ہے یا بیمار ہے تو بھی یا کبھی بھی ہمیں پڑھ سکتے ہیں، تلقین کرنا بہت اچھی چیز ہے، مگر خاص طور سے جب وفات کے ٹائم پہ، علالت ایام بولتے ہیں جسے، علالت ایام، جب آدمی پیر رگڑ کے اپنی جان چھوڑ دیتا ہے تو اس ٹائم پہ خاص طور سے تلقین دینا لا الہ الا اللہ بول کر۔ ہمیں لوگ کیا کرتے ہیں، مرنے کے بعد جنازہ اٹھا کے اس ٹائم کو لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے۔ جنازہ اٹھانے سے پہلے، مرنے سے پہلے اسے تلقین دینا، موت کا جب اسے منظر نظر آئے تو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، خود اسے بولنا پڑھنی، نہیں پڑھ رہا بولے تو اب جان جانے کا عالم ہے، اس وقت نظر آتا انسان کو، تو اس ٹائم پہ ہمیں خود پڑھنا تاکہ اسے یاد آئے اور اسے احساس ہو، پڑھنے لگے، سمجھ رہے؟ تو یہ موت کے سامنے مریض کو جو مرنے والا ہے اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا۔ دوسری چیز، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کرنا، اس کی آنکھیں بند کرنا، اور دعا ہے اس کی، دعا بھی پڑھنا، بڑا پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر بول کے اور اس کے گھر والوں کو حوصلہ دے بول کر، یہ اچھی دعا، آنکھ بند کرنے کی، آنکھ بند کرنا۔ آنکھ نہیں بند کرے بولے تو کیا ہوتا ہے، بولے تو حدیث میں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھ اس کی موت کو دیکھتی رہتی ہے، موت اس کی روح کو، اس کی روح کو دیکھتی رہتی ہے، روح کا پیچھا کرتی ہیں آنکھیں، تو اس کی آنکھیں فوراً بند کرنا، یہ سنت نبوی سے شامل ہے، سنت نبوی سے ثابت ہے۔ اسی طرح اس کے جبڑے کھل جاتا، آدمی مرنے کے بعد کیا ہوتا، کھول دیتا جبڑے، تو جبڑوں کو باندھنا، کپڑے سے اوپر سے باندھنا، جبڑوں کو اور آنکھ کو بند کرنا ہے۔ پھر تیسرا کام ہے میت کے تعلق سے غسل دینا ہے۔ غسل دینے میں شہید جو ہوتی اسلام کی راہ میں لڑتے لڑتے، جو پہلے بہت جنگیں ہوئیں تو ان کا جو مسئلہ ہے شہادت کا، جیسے احد کی جنگ ہوئی، دوسری جنگ اسلام کی، احد کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کو جو شہید ہوئے تو ان کو ایسے ہی دفنا دیے، نہ نماز جنازہ، نہ کفن، نہ غسل، کیا بھی نہیں، کیوں؟ وہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس گواہی کو دکھاتے ہوئے، اپنی گواہی کو دکھاتے ہوئے۔ شہید کے لیے کیا بھی نہیں، البتہ جو عام انتقال ہوتا ہے تو ان کے لیے غسل ہے۔ اب غسل کا طریقہ، چوتھی بات، غسل کا طریقہ ہے۔ غسل میں کیا کرتے ہیں بولے تو جو آدمی انتقال کر جاتا ہے اس کے سطر کے پاس کپڑا ڈال کر، اسے کپڑا اس کو اڑا کر پورے نیچے سے کچھ اوپر کر کے، نیچے کچھ ایسی چیز رکھیں جس سے اوپر اٹھے آدمی، وہ آدمی کی کمر اوپر اٹھے تاکہ پانی آسانی سے پہنچ پائے۔ اس کے بعد نماز کو جیسا وضو کرتے ہیں، یا اوپر اٹھانے کے بعد اس کی غلاظت پہلے صاف کرنا، پیٹ دبانا ہے، پورا پیٹ دبانا ہے، پوری غلاظت نکل جائے، اس کے بعد اسے وضو کرانا ہے۔ وضو جیسا نماز کا طریقہ، نماز کے لیے ہمیں وضو کرتے ایسے ہی وضو کرانا، پورا وضو مکمل وضو کرانے کے بعد 3 بار یا 5 بار یا 7 بار تک غسل دلائیں، غسل کرائیں میت کو،
جو انسان مر گیا تو اس کا غسل کرائیں 5 یا 7 بار، 3 یا 5 یا 7 بار، کم سے کم ایک بار ضروری اور فرض ہے، سب میں بھی ایک بار ضروری ہے، کسی کے لیے بھی ضروری ہے، فرض ہے، واجب، اس سے بڑھ کر 3 بار بھی کر سکتے ہیں، 5 بار بھی کر سکتے ہیں، 7 بار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پاخانے کی جگہ سے کچھ غلاظت نکل رہی بولے تو روئی وغیرہ رکھ دیں، یا اسے 7 بار 9 بار تک بھی ہمیں صاف کریں، غسل دینے والے صاف کریں۔ تو یہ غسل کا طریقہ۔ اس کے بعد کفن کا طریقہ، غسل کا طریقہ ہو گیا، اس کے بعد کفن کا طریقہ۔ کفن کی باری جب آتی ہے تو وہاں پر مرد کے لیے 3 کپڑے، قمیص، تہبند یا چادر، نیچے جو باندھتے ہیں ایک کپڑا، اوپر ایک باندھتے ہیں کپڑا، قمیص، اور ایک چادر میں، یا کم سے کم اسے مرد کے لیے یا ضروری فرض جو ہے واجب ایک ہی کپڑا، سب کے لیے ایک ہی کپڑا ہے، اور مرد کے لیے 3 ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے، 2 چادریں، ایک تہبند، قمیص، اوڑھنی، یہ عورت کے لیے 5 کپڑے۔ بچہ اگر ہے بولے تو 1 کپڑے سے 3 کپڑے تک، بچے بھی، چھوٹے بچے بھی، بہت سارے انتقال ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی کفن کا کپڑا ہے، جب دنیا میں آئے بولے تو کفن ان کو بھی ضروری دینا ہے، اور نماز بھی ہے، جب وہ دنیا میں آئے آنکھ کھولے اس کے بعد کبھی بھی ڈیڈ ہو گئی بولے تو نماز ہے بچوں کے لیے بھی، ان کی بھی خاص دعا ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ تو اب یہ چیزیں، اس کے بعد چھٹی جو بات ہے، کفن اور دفن، نماز جنازہ کا جو حقدار ہے، کفن دینا ہو یا دفن کرنے کا معاملہ ہو یا نماز جنازہ پڑھانے کا جو معاملہ ہے، یہ ساروں کا حقدار کون کرنا؟ غسل دینا بولے تو کون کرنا، ایک مسئلہ ہے نا، کفن دینا، باندھنا ہے تو کون باندھنا، اور اسی طرح قبر کے اندر اتر کر کون اتارنا ہے میت کو، یہ تمام چیزوں کا حقدار اس کا وصی بولے تو جو مرنے والا آدمی ہے، مرنے والا کسی کو وصیت کرے کہ انہوں میرے کو غسل دینا بول کو بولے، میری خواہش ہے، آخری اچھا بولتے ہیں، لاسٹ جو بات ہوتی ہے تو وہ بات میں یہ بات اگر میت بولے، ذکر کرے کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں میرے بھائی کو وصیت کرتا ہوں کہ میرا بھائی آئے وہ غسل دے میرے کو، یا نماز پڑھائے یا قبر کے اندر اتارے مجھے، اس طرح کی وصیت۔ جیسے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا بولی تھی وصیت میں کہ میرے پاس کفن ہے پہلے سے، اگر کفن امیر المؤمنین کوئی بھیجتے ہیں تو ایک کفن صدقہ کر دو اور ایک کفن میرے کو پہناؤ، یہ وصیت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور میاں بیوی اگر ہے تو ان کا بھی ایک مسئلہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی دونوں بھی آپس میں وصیت کیے تھے، کوئی بھی انتقال کر گئے تو ان کا شوہر ہی ان کو اس طرح غسل دے، وصیت اس کو بولتے ہیں۔ تو میاں بیوی کو یہ جائز ہے، میاں بیوی کے ہاں آپس میں اس طرح سے وصیت کر لے سکتے ہیں، اور ان کا حق بھی ہے، وہ کوئی وصیت نہ بھی کرے تو میاں بیوی کو آپس میں حق ہے کہ وہ انہی کو آگے بڑھ کے اس طرح کرائے۔ تو 7واں مسئلہ کیا ہے بولے تو نماز جنازہ کا طریقہ، جب غسل ہو گیا، کفن بھی ہو گیا، یہ کپڑے سب باندھ دیے گئے، اور کفن میں دھونی ہونی چاہیے، عطر لگا کے، باقاعدہ کفن اس طرح ہوتا ہے، تو نماز غسل دینے کے بعد بھی اس کے نماز کے جتنے بھی اعضاء ہیں، نماز کے عضو، ان کے اوپر عطر لگانا، پورا پیشانی ہے، ہاتھ ہے، اور کہنیوں تک وضو ہمیں بناتی ہیں، اور گھٹنوں کا ہے، وہاں پر عطر لگانا، اور پورے جسم کو بھی لگائیں تو بہت اچھی چیز ہے، اس میں کیا بھی غلط نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کفن کو بھی دھونی عطر سے تر ہو، اور احرام کی حالت میں اگر ہے تو کوئی حج کو گئے یا عمرہ کرتے تھے آدمی انتقال کر گیا تو وہی کپڑے جو وہ باندھا تھا، اوپر ایک کپڑا نیچے ایک کپڑا باندھتے ہیں تو 2 ہی چادر رہتے ہیں، تو انہی کپڑوں میں اس کو احرام دیں، اور ایکسٹرا ایک اور کپڑا، پورا بڑا کپڑا جس سے لپیٹ دیا جائے۔ اور اس کے بعد نماز کا طریقہ، نماز کا مسئلہ آتا ہے۔ نماز کا مسئلہ سمجھ میں آئے، کفن جو احرام کا الگ رہتا ہے، شہید ہونے والے کے لیے کوئی کفن نہیں، کوئی نماز جنازہ نہیں، سمجھ رہے، کوئی غسل نہیں شہید ہونے والے کے لیے، البتہ عام انتقال جو ہوتا ہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں۔ اور ایمان والے کے لیے دیکھو کتنی بڑی بہترین بات ہے کہ اس کو احترام کے ساتھ وضو کرا کے، غسل کرا کے اس کو دنیا سے رخصت کرتے ہیں، یہ بہت اعزاز کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ اسلام ہمارے کو ایسی تعلیم دیتا ہے۔ وہی غیروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، معلوم غیروں میں کیا کرتے ہیں، جلاتے ہیں، پھر بعد میں وہ پورے لوگ جانے کے بعد وہ ڈھانچے کو مارتے ہیں، ہڈیاں سیدھا ہونے کے واسطے مارتے ہیں، ہڈیاں کو انسان مرنے کے بعد بھی چھوڑتے نہیں بیچارے، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے، ہمیں انتقال کر گئے تو بھی اعزاز اور عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے کو
اس دنیا سے رخصت کراتا ہے۔ ساتواں مسئلہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کا طریقہ، نماز کے لیے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو مرد ہے، کوئی انتقال کر گیا مرد، تو اسے لٹائیں گے، امام سر کے پاس کھڑا رہے گا۔ امام کہاں کھڑتا ہے؟ سر کے پاس۔ اگر عورت ہے بولے تو بیچ میں کھڑتا ہے، عورت کے نماز جنازہ میں امام بیچ میں کھڑتا ہے، مصلی جنازے کے بیچ میں یا کمر کے پاس اس کے۔ ایک سے زائد اگر اس طرح ہی تو جنازے، تو اس میں بھی بالترتیب مرد کے سر کے پاس امام کھڑا رہے گا، اور مرد کے سر کے پیچھے، یعنی اس کے جو دوسرا جنازہ عورت کا اگر ہے بولے تو اس کا جنازہ سر کے پیچھے یعنی سر کے بیچ میں رہے گا۔ امام ایسا کھڑا رہے گا کہ عورت کے بیچ کے جنازے میں کھڑا ہو، شامل ہو۔ بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں نماز جنازہ میں جو کھڑے ہونے کے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو تکبیر باندھتے ہیں نماز جنازہ میں، جو 4 تکبیریں ہوتی ہیں، تو پہلی تکبیر سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ عام نمازوں میں کیا ہے، شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ میں وہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ نماز جنازہ میں ثنا نہیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سورہ، پوری سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد کوئی ضم سورہ، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں پوری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی وادخلہ الجنہ واعیدہ من النار واعیدہ من عذاب القبر وافسح لہ فی قبری ونور لہ فی اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اتنی پوری دعا، اس میں آدھی دعا پڑھے تو بھی کافی ہے، البتہ پوری دعا پڑھنا، میت کے حق میں دعا دینا، یہ بہت بڑا ہمارا حق ہے۔ ایک مسلمان انتقال کر گیا بولے تو اس کے جاتے وقت اس کے حق میں تو دعا ہم کریں، ہے نہیں؟ پوری دعا انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سن کے خاموش رہ جانا، سیکھنا ہے، انشاءاللہ سیکھ کے ضرور سنانا ہے۔ اور بچہ اگر انتقال کر گیا، بچے کی ڈیتھ ہوئی، چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس کے لیے الگ دعا ہے، اللہم اجعلہ فرطا وذخرا لوالدیہ وشفیعا مجابا، اللہم ثقل بہ وزینتہما واعظم بہ اجورہما والحقہ بصالح المؤمنین واجعلہ فی کفالۃ ابراہیم علیہ السلام وقہ برحمتک عذاب الجحیم۔ یہ بچے کے لیے دعا۔ اور عورت ہے بولے تو نماز جنازہ میں، عورت ہے بولے تو اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہا واعف عنہا، ہا لگانا، ہو کی جگہ ہا لگانا۔ اس طرح مرد کے ابھی ہمیں سنیں اس کے تعلق سے نماز جنازہ پڑھانے کے امام کے بارے میں۔ اس کے بعد 8ویں جو بات ہے کفن کے تعلق سے، میت کے تعلق سے، دفن دینے کی بات، گڑا کتنا کھودنا؟ کمر تک کھودنا، گڑا کمر تک کھودنا، اور گڑے کے قبلے کی جانب لحد کرنا بولے تو جب وہ گڑا اس طرح ہے بولے تو قبلے کی جانب، ادھر جانب نیچے بالکل اندر، تھوڑا اندر سے تھوڑا اور کھودنا، تاکہ میت کو سلاتے وقت داہنے جانب لٹائیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرف ایسے ہی سلا دیں، داہنی جانب، رائٹ سائڈ، جیسے ہمیں سوتے وقت کیسے سوتی ہیں، ہمیں سیدھا ہاتھ کی طرف سو جاتی ہیں، تو ایسے ہی سیدھا ہاتھ کی طرف ان کو لٹانا ہے، قبلے کی طرف منہ رہتا ہے، اس طرح قبر کا گڑھا کھودا جاتا ہے۔ اور ان کو اس میں میت کو اتارنے والے بھی وہی قریبی رشتہ دار جو حق ہیں، وصی، سب سے پہلے وصیت جس کو کی گئی ہے، نہیں بولے تو قریبی رشتہ دار، ماں باپ ہیں تو زیادہ حقدار ماں باپ ہیں، یا بھائی ہے تو بھائی زیادہ حقدار ہے، اس طرح سے ماموں یا چاچا، ماموں کے بیٹے، یہ سب قریبی رشتہ دار جو ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی نماز نہیں مل سکی، کسی کو نماز جنازہ کسی کو نہیں ملی، تو کیا کرنا؟ 1 مہینے کے اندر پڑھنے کی کوشش کرنا۔ 1 مہینے تک کی گنجائش ہے اسلام میں، 1 مہینے کے بعد ان کو جائز نہیں۔ اور جب میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ جاتے رہتے ہیں، تو اس وقت کیا ہے، سب مسلمانوں کے اوپر جو بھی وہاں آئے ہیں ان کے پیچھے، جنازے کے پیچھے، تو سب کا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں کھڑے ان کے لیے، جو میت ہے جو انتقال کر گئی، ان کے حق میں دعا کرنا ہے، اللہم اغفر لہو، اس طرح کی باتیں، وثبتہ،
اللہ اس کو معاف فرما، اس کو ثابت قدم دے، قبر کے اندر جو سوال کیے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے حق میں دعا کرو، کیونکہ اس کو ابھی سوال ہونے والے ہیں، سوالوں کے اندر جو جواب دینے کے لیے دوسرے جو زندے ہیں ان کو حکم ہو رہا کہ آپ ان کے حق میں دعا کرو۔ تو یہ چیز ہے، اجتماعی دعا ایک مسئلہ آتا وہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہیں پر کھڑے ہو کر اکیلے اکیلے دعا کرنا ہے۔ 11ویں جو بات ہے کہ عورت کسی بھی یعنی بھائی کے انتقال پر یا دوسرے مردوں کے انتقال پر عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، یا ان کو غم منانا جائز نہیں، غم منانا بولتے ہیں تو جائز نہیں۔ ہاں شوہر اگر انتقال کر گیا تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے، عورت 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں۔ البتہ یہ اس میں سوگ منانے کا معنی کیا، اکثر عورتیں کیا کرتی بولے تو 1 مہینہ یا 2 مہینے ہو جاتی یا تھوڑے دن ہو جاتے، پھر وہ نئے چیزیں استعمال کرنا یا دوسری شادی کے چکر تیاری میں یا گھر کے اندر اچھے چیزیں یا پکوانے یا کپڑوں کو اچھے پہننا، سوگ منانا بولے تو غم میں رہنا، یہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور صحابیات میں جب دیکھا جاتا صحابہ اکرام میں صحابیات میں تو کسی بھائی کا ایک صحابیہ کا کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا تو وہ 3 دن کے بعد باقاعدہ وہ نئے کپڑے منگواتی اور پہنتی، اور وہ اچھے پکوان پکاتی اور کھلاتی، دوسروں کو بھی دیتی، اور یہ بتانے کے لیے کہ عورت کے لیے شوہر کے علاوہ کسی اور کے انتقال کے اوپر 3 دن سے بڑھ کے سوگ نہیں منانا ہے، یہ بتانے کے لیے عورتیں باقاعدہ صحابیات خاص طور سے یہ بات دکھاتی تھیں۔ اگر حاملہ عورت ہے بولے تو حمل اس کا وضع ہونے تک ان کے لیے سوگ منانا جائز ہے۔ اس کے بعد قبروں کی زیارت کے تعلق سے قبرستان میں جاتے ہیں ہمیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ اس سے پہلے قبرستان کو جائیں، مرد حضرات کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا حکم ہے کہ زوروا قبورکم، یعنی قبروں کی زیارت کرو تاکہ تذکرکم الآخرہ، اللہ تعالیٰ کی جو قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کے ہولناکیاں ہیں، آخرت کا دن ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، موت ہے، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ تمہارے کو آئے، یعنی یاد آئے، یاد دہانی ہو۔ یہ اس لیے مردوں کے لیے تو کھلا حکم ہے کہ جاؤ باقاعدہ زیارت کریں قبروں کی۔ ہاں عورتوں کے لیے قبروں کے یعنی نماز جنازہ میں قبرستان تک جانے کی بھی ان کو اجازت نہیں، نماز جنازہ البتہ پڑھ سکتی ہیں، نماز جنازہ میں عورتیں شریک ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح عورتیں اب زیارت کرنا، قبروں کی زیارت کرنے کے سلسلے میں جو حکم ہے بہت سارے یعنی مشتبہ حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دیے، بعد میں منع کیے۔ منع کیوں کیے؟ اس لیے کہ عورت دل برداشتہ نہیں ہوتی، وہاں روتی ہے یا رونا اس کا جلد آ گیا تو وہاں پر ایک فتنہ بن سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، ناجائز دیا، یعنی جانے کو منع کیا۔ البتہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت میں وہ جایا کرتی تھیں اور ان کے حق میں دعا کرتی تھیں، یہ ایک روایت ہے۔ تو البتہ کثرت اختیار نہ کریں، یعنی زیادہ عورتوں کے لیے قبرستان کو نہیں جانا ہے، یہ منع ہے۔ البتہ کبھی کبھی جا سکتی ہے، اور ایک دعا بھی قبرستان میں جاتے وقت دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں، السلام علیکم علی الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ يَرْحَمِ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد سلامتی کی ہم دعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی نازل فرمائے، تمام مومنین مسلمین کے اوپر، اور ہم سب بھی تمہارے سے ملنے والے، یعنی کسی کو دنیا میں رہنا نہیں ہے نا، سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، قبروں کے اندر جانا ہے، تو تمہارے سے ملنے والے ہیں۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں آپ تمام کے حق میں کہ اللہ عافیت سے تمہارے کو رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے اور عافیت دے آپ کو، آخرت کی عافیت، قبر کی عافیت۔ اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ اور ایک دعا جو بیان کی گئی، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، تمام جو پہلے انتقال کر گئے، بعد میں انتقال کر گئے، سب کے اوپر اللہ رحم فرمائے۔ یہ مختصر الحمدللہ پوری کتاب کا تتمہ ہے اور خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ اسی کا ایگزام انشاءاللہ آپ تمام کے حق میں آپ تمام کو بتایا جائے گا۔ یہ کتاب پوری زندگی کے اہم اسباق، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دیا کہ پوری کتاب ہمیں پڑھنے کو موقع ملا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کتاب کے جو بھی
چیزیں تھیں یاد کرنے کے، جو بھی واجبات ہیں، فرائض ہیں، اس کو یاد کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اور کتاب لکھنے والے موصوف جو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ کرے، اللہ ان کے لیے ذخیرت کا توشہ آخرت بنائے، اس کا صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے، ان کے آل اولاد میں بھی صدقہ جاریہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے خانوادے کو علم سے نور اور منور کرے، اور ہم تمام لوگوں کو بھی علم سیکھنے کی توفیق دے، علم ہمارے زندگیوں میں لانے کی اور علم کی روشنیوں کو ہماری زندگی میں سمونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔